نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ چوتھا پارہ ہے اور دوسرا رکوع شروع ہو رہی ہے۔ جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس آیت کے اندر وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے اور اس کو یاد رکھا جائے اور اس کو بھولا نہ جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ اس میں اختلاف ہے یہ آیت منسوخ ہے یا نہیں ہے۔ امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ اللہ سے اس طرح ڈرنا ہے کہ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کما حق و جہاد کیا جائے اور اس سلسلے میں انسان کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، اور فرمایا کہ انسان عدل اور انصاف قائم کیا جائے، خواہ وہ فیصلہ اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد کے خلاف ہو اور حق بات کہنے میں کسی کی پرواہ نہ کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی اطاعت کی جائے اور اس کی تمام نافرمانیوں سے بچا جائے۔ ہن تسی اس آیت تے غور کرو، تھوڑا اس ان دی تفسیر دے گہرائی چ جاؤ کہ اتنا تک فرمایا گیا کہ اگر فیصلہ بالکل درست ہے، وہ فیصلہ تواڈے ماں باپ اور تواڈی اولاد، یعنی ماں باپ سب تو زیادہ عزیز میں انسان، اس تو بعد اولاد ہے۔ فرمایا کہ وہ اگر فیصلہ تواڈے ماں باپ دے حق کے خلاف ہو رہی ہے، تواڈی اولاد دے خلاف ہے، لیکن تسی سچے ہو، تو فرمایا کہ تسی پرواہ کسی دی نہ کرو۔ ہاں جی، اتنے کی ویکھا جاندہ جی میرا دوست ہے جی، میرا سنگی ہے جی، میرا ہمسایا ہے، ان کی خاطر لوگ جھوٹیاں قسماں، جھوٹے قرآن۔ ہاں جی، اور دوستو اس ذرا قرآن تے غور کرو، قرآن تے عمل کرو۔ ہن فیصلہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگرچہ اللہ کی راہ میں کما حق جہاد کیا جائے اور اس سلسلے میں انسان کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، فرمایا عدل و انصاف قائم کیا جائے، خواہ وہ فیصلہ اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد کے خلاف ہو اور حق بات کہنے میں کسی کی پرواہ نہ کرے۔ سبحان اللہ، بے وہ حق کہہ دے بے، اللہ رسول نو راضی کرے، اللہ رسول نو۔ ہاں جی، اے نہ کہ جی میں آج مسجد بڑھنا، او بھائی تو ور جا مسجد جے، اللہ میں تیرے دل جاندہ تو سچا یا جھوٹا ہے، اور تو جھوٹا قرآن چاندہ بھی ہے، تو جھوٹا جناب اندہ نہ کی حداں ساریاں پار کیتی جانا، تو کہنا میں سچا، میں ان خانے کعبہ چلا گیا، میں فلان جگہ تے چلا گیا، میرے تو چنگا بندہ کو نہیں ہے گا، تو دوسرے بندہ نہیں سمجھنا ہے۔ لیکن یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے نا اس معاملے کہ فرمایا گیا کہ تمام احکام کی اطاعت کی جائے، اور فرمایا کہ اس کی تمام یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، فرمایا کہ اللہ کے تمام احکام کی اطاعت کی جائے اور اس کی تمام نافرمانیوں سے بچا جائے، یہ اصل دین ہے۔ سمجھا جی؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جو تفسیر کی ہے اس میں کون سی بات ناقابل عمل ہے، بلکہ یہ تمام باتوں پر عمل کرنا انسان پر واجب ہے۔ اللہ اکبر۔
آپ فرماتے ہیں اس لیے صحیح یہی ہے کہ آیت منسوخ نہیں ہے، کہ اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہو جائے، فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے یعنی متقی بنے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ کبھی ہو وہ اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرے، اور جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو اس کا اعتماد اپنے قبضے سے زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ہو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ معصیت پر اصرار کو ترک کرنا اور اپنی عبادت پر اعتماد نہ کرنا تقویٰ ہے۔ حسن بصری نے کہا کہ تقویٰ یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اختیار نہ کرنا، اور یہ یقین رکھو تمام کام یعنی اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا تقویٰ یہ کہ جس طرح تم مخلوق کے لیے یعنی اپنے آپ کو خوبصورت کرتے ہو، مزین کرتے ہو، اسی طرح تم خالق کے لیے اپنے باطن کو صاف کرو۔ ایک قول یہ کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم سیرت مصطفیٰ کے راستے پر چلو، دنیا کو اپنے پشت ڈال دو، اپنے نفس میں اخلاق اور وفا کو لازم کر لو، اور حرام اور جفا سے اجتناب کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ساڈے حالت رحم و کرم اپنا خاص فضل فرما دے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حلال اور زہر ہے اور حرام بھی زہر ہے، توجہ کرے اس چیز، یعنی حلال زہر ہے اور حرام بھی زہر ہے، ان کے درمیان یعنی کچھ چیز شک کا لیے بھی آئے حلال ہے آئے حرام ہے، تیسری چیز آگے شک کا لیے بھی شاید یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ہاں جی، ہن اندر کی لکھیا ہے جن کا اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے، سو جس شخص نے اس شک والی چیز سے اپنے آپ کو بچا لیا انہوں نے اپنا دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ ہاں جی، اتنے وہ گل ہی نہیں ہے کہ بھی ہونا ایک حلال ہے دیکھ سارا پتہ ہے بھی اے حلال ہے تے حرام ہے، لیکن وہ حلال والے پاسے نہیں جانا، حرام والے پاسے جانا، اے چیز اس پاسے اسی جا رہے ہیں۔ تو یہ چیزاں کہڑیاں ہیں میں جمعہ مبارک دی عرض کیتا سی کہ اسی آدھے آپ تے غور کریے کہ اسی قرآن دے مطابق جا رہے ہیں، شریعت دے مطابق جا رہے ہیں، یا اسی کہڑے رستے تے ٹر پے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان سنو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فرمایا کہ مجھ سے یہ نصیحت کون حاصل کرے گا تاکہ ان پر عمل کرے یا ان پر عمل کرنے والوں کو نہیں آگاہ کرے۔ یہ ہے حضرت ابو ہریرہ دے ذریعے سانوں یہ 5 گلاں کہ سرکار نے بیان فرمائیاں یہ ہن مل رہی ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب یہ فرمایا تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں، میں خود بھی عمل کراں گا تو لوگاں تک بھی تھوڑا پیغام پہنچاواں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر میں سرکار نے ہاتھ پکڑ لیا، سرکار نے کتنے خوش نصیب جن آمنہ دلال نے ہاتھ پکڑ لیا، جن لاجپال نے ہاتھ پکڑ لیا۔ سرکار نے ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ 5 نصیحتیں سرکار نے گنائی۔ آپ نے فرمایا کہ حرام کاموں سے بچو، تم سب سے زیادہ یعنی عبادت گزار بن جاؤ۔ پہلی چیز کہی کہ حرام کاموں سے بچو، تم سب سے زیادہ یعنی عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری چیز میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، تم سب سے زیادہ یعنی غنی ہو جاؤ۔ کیا بات ہے۔ تیسری چیز اپنے پڑوسی کے ساتھ یعنی اس نے سلوک کرو، تم مومن کامل ہو جاؤ گے۔ کیا بات۔ مومن کامل کدوں ہونا ہے جدو ہمسائے نال اسی اچھا سلوک کران گے، اندر زیادتی نہ کران گے، ہاں جی اندر اسی حق نہ کھاواں گے، اندر ظلم نہ کران گے، زیادتی نہ کران گے، ہاں جی وہ تو مومن کامل ہوتا ہے بندہ۔ فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرو، تم مومن کامل ہو جاؤ گے۔ لوگوں کے لیے فرمایا لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ 5ویں چیز میرے کریم آقا نے فرمایا کہ زیادہ ہنسا نہ کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔
तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला इस तलीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। असी मैं ज्यादती नहीं आदे हमसाए दे करांगे, आदे महल्लेदार दे करांगे, जुल्म करांगे, ज्यादती करांगे। अज पता चल जाए कि फलाना नहीं है, ताला लगे है, राती मोटर लै जाएंगे। हाँ जी, अज पता चल जाए फलाना नहीं है तो उनकी तबाही हो जाएगी। अल्लाह, एडा जुल्म और ज्यादती। यार वेखो, मैं एक मस्जिद बची हुई है, एक स्कूल हूँ उधर भी आवाम पै गई। अगे अपनी मस्जिद की वारी आई और स्कूल की भी वारी आ गई। यह हालात हो चुका है। बाद वेखी दा लागे अपने पिंड जुगियां, इस तो इलावा भी कई ऐसे पिंड मैं गया तो अपना मैं 31 पिंड अपना अडारा दे कोल, बड़ा शानदार पिंड है, मस्जिद ही बड़ी है शानदार है। तो उन्होंने मैं जो मस्जिद है भी उत्ते मिराब इवें ही बनाया जिवें अपने बाहरले गेट का गेट उन्होंने सादा है बाहरला। तो वो मस्जिद सारी रात ही खुली। तो उदों मंजल इतने अपना हो रही सी, कदे गला चुका गया, कदे पखा लै गया, कदे मोटर लै गया फलान। मैनू बड़ा अफसोस होया, मैं आख्या इतने कदे चोरी नहीं हुई। उन्हें आख्या यार लाम थोड़ी पई है, मस्जिद नूं पैना है। बाकी साडे इलाके दे विच इतना क हया भी मस्जिद नहीं पई। मैं चुप ही कर गया, मैं कोई आदि गल दस शर्मिंदा ही होना। हाँ जी, तो फिर उन्हें आख्या भी साडा जिहड़ा 3-4 नहीं उत्थे जिहड़े तकड़े बंदे सी, जिमीदार सी, डेरे भी सोहने बने सी, शानदार डेरे सी, जिवें बंदे चंगे। उन्होंने कहा कि साडे इलाके दे विच तकरीबन एक बंदा कहता भी मेरी में 32 तो 33 साल उम्र हो गई, लेकिन मैं आदि होश समझी कदे साडे पिंड चोरी नहीं हुई। उन्हें कि जो साडे पिंड चोरी नहीं तो मस्जिद चोरी किन्ने करनी। तो और साडे इलाके दे विच एक दूसरे के अंदर हमदर्दी है, एहसास है, हाले तक उन्हें एहसास है। हाँ जी, अगर कोई बंदा जाना चाहे तो मैं उन्होंने विजिट करवाया मगर उन्हें आख्या जी हाले तक एहसास है, अगर किसी की बच्ची यानी ब्याह वाली है ना, तो जेडे साडे तकड़े बंदे ने असी जो लामे नहीं उशर देना है या लामे असी खिदमत करनी है तो असी वेख लें यार, उन्होंने बोलन भी ना दईए, केड़ी चीज़ की जरूरत है रातों रात ही दे देने। सुबह किसी ने पता नहीं लगे, सुबह हो तो आप ही नहीं जनाब आदि बच्ची ने ब्याह लेना, तो दूसरे आंदे यार इन्हें को कुछ ही नहीं से, तू आने पढ़ते च रखी गल। तो अगर असी में किसी की मदद कर दईए तो दूसरे साढ़े काम ना हो, तेरे फलानी जगह तेरी मदद नहीं की है और तेरे नाल असी चंगाई नहीं की है। तो कुछ बंदियां ने ज़हन ऐसा है भी किसी का काम कर ले, मैं अल्लाह की रज़ा है ही कोनी, और मैनू कि देंदे की हो जी, मैंने दुध नहीं दिता जी, मैंने फलानी चीज़ नहीं दी जी, क्या तू इस नीयत से काम कर रही है? अल्लाह की रज़ा समझते करो, अल्लाह ताला आपे ही तो नजर अता फरमावे। जेड़ा बंदियां दे आसरे ते करे उन्होंने की लभना है, तो जेड़ा अल्लाह रसूल की रज़ा ते करे उन्होंने फिर कमी नहीं आती किसी गल की। तो अल्लाह की बारगाह दुआ अमल की तौफीक अता फरमावे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके साडे हालत रहम करम फरमावे और एक दूसरे का सानू एहसास करने की तौफीक अता फरमावे। अल्लाह ताला सानू कामिल मुसलमान कामिल मोमिन बनने की तौफीक अता फरमावे। वेखो हमसाए दा जदों दिल टुटेगा, बेचारा एक आंदा है उहदे घर नुकसान होया भी होंदा है, तो यार वेखो मैं शाम तक वो मैं घरे ही सी, तो अगर इशा तो बाद जाता भी कोई मजबूरी बन गई है, यार आस पास वाले नहीं पता भी ये जा रही है, पूरा पिंड पिया, किसी का नुकसान नहीं होगा। जो 2 घंटे या 3 घंटे रात नहीं होंगे बेचारे का नुकसान हो जाएगा। तो मुड़ी का मतलब बाहरों बंदा नहीं इन्नी जल्दी आ सकता, शामो शाम ही नहीं, अगर किसी बंदे का नुकसान हो रही है तो बाहरों बंदा आवेगा मैं कि जो लोग सौ जावणगे, तो जो शामो शाम एक बंदे का नुकसान हो जाए तो सुकून ना दूआ बंदा नुकसान करते बह जाए, तो फिर पता चलता है मैं साडे पिंड का ही, तो पिंड च नियां चुकींदे पे, पिंड कसमां चुकींदे, खुदा दे बंदे किहड़े पासे टुर पे ने। यही रस्ता यजीद का है, यही अंग्रेज की सोच सी कि एक दूसरे को परेशान करें, एक दूसरे लुटन मारन, इन्हां विच इंसानियत खत्म हो जाए, वो हो रही है। ना ना, इंसानियत खत्म ना करो, इंसानियत जिंदा रहेगी तो रूह बेदार रहेगी। अगर इंसानियत मुर्दा हो गई तो साड़ी रूह करिए मैं बेदार नहीं होगी। अल्लाह दी बारगाह दुआ है कि खालिक़े कायनात साडे हालत रहम करम और अपना खास फजल फरमावे। ये महीना रमजान मुबारक दा है, अल्लाह ताला साडे दिलां नूं साफ फरमावे, शीशा फरमावे, अपनी मोहब्बत और सोहने महबूब की मोहब्बत अता फरमावे। आमीन सुम्मा आमीन।